دوستو، آج میں آیا ہوں سنہری مسجد، جو کہ یہ لال قلعے کے پاس ہے۔ ایک سنہری مسجد ہے چاندنی چوک کے اندر، جو گرودوارے کے برابر میں ہے، اور ایک مسجد ہے سنہری مسجد لال قلعے کے پاس۔ یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے کی طرف 8-10 سیڑھیاں اتر کر یہ ہم آگے کی طرف نیچے آپ اتریں گے تو سامنے جو ہے یہ انٹرنس گیٹ ہے اس کا، جو کہ مسجد کے اندر صحن میں لے کے جاتا ہے یہ۔ اور دوستو، یہ آپ سامنے جو اس ٹائم جو ہے بہت ہی زیادہ خستہ حالت کے اندر یہ مسجد ہے۔ آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے کے پتھر، یہ سارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے مین گیٹ جو ہے بند کر دیا ہے، سائیڈ میں الٹا ہاتھ کی طرف کھول رکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ مغلیہ دور کے اندر جتنی بھی عمارتیں وغیرہ بنی ہوئی ہے، یہ سب کے اندر یہ ڈیزائن وغیرہ نقاشی کی جاتی تھی۔ یہ دیکھیے، بہت ہی لاجواب، بہت ہی اچھی طریقے سے اس ٹائم نہ مشینیں تھی نہ تھی، سب ہاتھ سے یہ بنایا جاتا تھا۔ یہ مگر افسوس یہ ہے کہ اب جو ہے یہ نہ گورنمنٹ کا دھیان ہے، نہ آثار قدیمہ کا کسی کا دھیان نہیں ہے، اور یہ ہماری جو ہے دھروہر یہ خستہ حال، اور یہ اپنے آپ کے اندر یہ مسجدیں رو رہی ہیں۔ یہ کوئی ان کو آباد کرنے والا نہیں ہے۔ خیر بہرحال، اندر یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں 3 گنبد، یہ سنہری مسجد دوستو، اندر جو ہے اس کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، یہ صحن بڑا ہے اس کا۔ اندر صرف جو ہے یہ 2 صفحے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ آپ کو چاروں طرف یہ اس کا میں یہ سامنے وضو خانہ ہے۔ یہ یہاں پر وضو کر کے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک پانی کی مشین بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ جو سڑک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لال قلعے کی طرف جو کھائی کی طرف جاتی ہے دوستو، وہ ہے یہ سامنے سارے یہ لال قلعے والی سڑک ہے، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ اور یہ وضو خانہ آ گیا، یہ سامنے مسجد، اور یہ جو اچھا دوستو، اس کے پیچھے جو ہے ایک مزار بھی ہے، اور ایک جلیبے کا پیڑ بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ کو میں مسجد دکھا دوں۔ یہ دوستو، یہ مسجد کا نرمان اس کا قدوسیہ بیگم نے کروایا تھا 1751 کے اندر۔ اور دوستو، آپ کو ایک روچک جانکاری دوں، جو ایک جاوید خان کنر کے نام سے تھے، جو محل کی دیکھ ریکھ کا کام کرتے تھے، تو ان سے محبت ہو گئی تھی قدوسیہ بیگم کو، تو انہی کی یاد میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ سامنے جو ہے یہ مسجد کی تعمیر وغیرہ کے یہ نقش لگے ہوئے ہیں۔ یہ اور یہ دیکھیے، بہت ہی شاندار کام ہوا ہے اس وقت کا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اب جو ہے ان کی طرف جو ہے دھیان ہمارا، ایک تو ہم لوگوں نے آباد نہیں کر رکھی ہے ان مسجدوں کو، بہت کم یہاں پر نمازی پڑھنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے سارے یہ جو ہے پتھر سب خراب ہو رہے ہیں، سارے یہ خستہ حال کے اندر ہے پوری مسجد جو ہے۔ یہ 5 وقت نماز ہوتی ہے یہاں پر، یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ اوقات نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ مصلی ہے امام صاحب کا۔
یہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے یہاں پر، 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، عیدین کی، بقرعید کی ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں یہاں پر۔ مگر افسوس یہی ہے کہ میں نے یہ ولاگ بنایا تو مسجد کی خستہ حالی دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اندر اتنی ججر حالت کے اندر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اوپر سے کوئی بھی پتھر یا کوئی بھی کچھ ٹوٹ کے گر سکتا ہے، کوئی چوکا نکل سکتا ہے۔ میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے سارا جو ہے یہ سارا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کیا سارا یہ، اور یہ دیکھیے یہ یہاں پہ یہ سارے جو ہیں یہ بالکل ججر حالت کے اندر ہے، یہ خستہ حال کے اندر ہے پوری مسجد۔ یہ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے بالکل ٹوٹ کر ابھی یہ حصہ گر جائے گا۔ یہ 2 صفوں کی مسجد ہے چھوٹی سی، یہ ممبر ہے، یہ مصلی، امام صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ اوپر یہ دیکھیے گنبد کے نیچے کا حصہ، قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں طاقوں کے اندر۔ یہ باہر کا صحن ہے۔ یہ لال قلعے والی سڑک ہے، یہ جو لال قلعے کی طرف جاتی ہے یہ۔ اچھا دوستو، یہ جو 3 گنبد ہیں بڑے، یہ پہلے ان پہ یہ تانبے کے بنائے گئے تھے، ان پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا جسے ہم روڈیم بولتے ہیں۔ باقی جو ہے یہ 1852 کے اندر جو ہے یہ دوبارہ اس کے جو ہے جب یہ کافی خستہ حال ہو گیا تو اس کو پھر پتھر کا بنوا دیا گیا تھا۔ شروع کے اندر یہ تانبے کے تھے 3 گنبد یہ۔ مگر افسوس یہی ہے کہ ہماری جو یہ پرانی مسجدیں جو ہیں یہ، چاہے پرانے قلعے کے اندر ہیں، یہ جہاں پہ بھی ہیں، یہ خستہ حال ہے اس ٹائم یہ۔ یہ سنہری مسجد جو لال قلعے کے قریب واقع ہے، یہ تاریخ یہ ہے کہ اس کے جو ہے درمیان ملکہ قدوسی بیگم نے نواب جاوید خان کے فرمائش پر تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کے 3 گنبدوں پر پہلے سونے کی چڑھائی تھی، جس کی وجہ سے یہ لال قلعے سے اس کا نام سنہری مسجد پڑا۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے دوستو یہ، مگر وہی کہ اپنے خستہ حالی کے اوپر آج یہ آنسو بہا رہی ہے۔ چلیے دوستو، میں اب اس کے پیچھے جو مزار ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں۔ دوستو یہ جو الٹے ہاتھ پہ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہاں پر ہم نے عیدین کی کافی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہاں پر چھوٹے تھے ہم، میرے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے تو ہماری یہی جگہ بنی ہوئی تھی، ہم یہیں پر ہی پڑھتے تھے یہ۔ بہرحال چلیے اب لے کے چلتا ہوں میں آپ کو آگے۔ یہ دوستو یہ جو احاطہ ہے، یہ صحن، یہ بالکل مسجد کے پیچھے کی طرف کا حصہ آ گیا یہ، جہاں پر جو ہے یہ دیکھیے یہ شاید یہ جاوید خان کنر کا ہی مزار ہے یہ، جس کی صحیح معلومات نہیں ہے۔ اس کو میں نے کافی سرچ کرا، کافی بھی دیکھا تو اس کا پتہ نہیں لگ پایا کہ یہ مزار کیوں
تو اندازہ یہی ہوا کہ یہ شاید جو ہے یہیں پر ہی مسجد، جب یہ انتقال ہوا تو ان کی مسجد کے پیچھے ہی یہیں پر ہی ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو یہ جاوید خان کنر کا ہی مزار ہے۔ سامنے جو ہے یہ چراغ وغیرہ یہاں پر روشن کرتے ہیں، یہاں پر جو آتے ہیں۔ اندر کی طرف جو ہے مزار میں یہ 4 پیڑ ہیں، یہ ایک یہ کافی جھکا ہوا ہے، یہ اب یہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں جلیبے کا پیڑ ہے یہاں پر سامنے کی طرف۔ یا موسم کے اندر بہت جلیبہ آتا ہے یہاں پر، کالے کلر کا جو ہوتا ہے ڈارک، یہ والا جو پیڑ ہے یہ ہم نے بھی کافی یہاں پر ہر سال آتے ہیں، یہاں پر لے کے جاتا ہوں میں یہاں سے، بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ یہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے نیچے تک کا، یہ بالکل صحن جو ہے یہاں پر مسجد کے پیچھے یہاں پر، اور یہ سامنے جو ہے یہ یہاں پر یہ مؤذن صاحب کا کمرہ ہے، یہ یہیں پر ہی رہتے ہیں وہ۔ اور یہ جو ہے پورا پیڑ جو ہے یہ جلیبے کا ہے یہ۔ اور یہ بھی یہ پیچھے کا حصہ ہے یہ مسجد کے، یہ بھی کافی خستہ حالی کے اندر ہے، نہ کوئی صفائی نہ کوئی اور چیز، یہاں پر محکمے کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ سارے پتھر وغیرہ جو ہے، یہ چوکے وغیرہ سب سارے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ۔ چلیے دوستو، میں اپنا ولاگ یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں میں۔ چلیے اچھا دوستو، میں اپنا ولاگ یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں اب۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستوں سے بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے اللہ حافظ۔